اس کے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں یا جوتے اتار کر ان کے اوپر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں، تو یہ ایک عمومی غلطی ہے۔ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر جوتے ناپاک ہوں اور عموماً ناپاک ہوتے ہیں اور جوتا بنایا بھی اس لیے گیا ہے کہ اپنے پاؤں کو نجاست سے بچایا جائے، غلاظت سے بچایا جائے، ورنہ جوتا بنانے کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ جوتا اسی لیے ہے کہ کوئی غلاظت کوئی نجاست لگنی ہو تو جوتے پر لگے۔ تو اس لیے ادب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ مسجد میں ہو، کسی متبرک مقام پر ہو، تو وہاں پر فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا فخلع نعلیک کہ اے میرے موسیٰ پیغمبر اپنے جوتوں کو اتار دیجئے، کیونکہ وہ مقدس مقام پر تھے۔ تو اس لیے نماز جنازہ اس کے لیے وہی شرطیں ہیں جو نماز کے لیے ہیں۔ جس طرح نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا چاہیے، اسی طرح نماز جنازہ کے لیے بھی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب جوتے پہنے ہوئے ہیں اور یہ کوئی کنفرم نہیں بلکہ غالب گمان یہ ہے کہ جوتوں پر نجاست ہوتی ہے، تو جوتے پہن کر نماز جنازے پڑھنا جائز نہیں۔ یا کچھ لوگ جوتے اتار کر پھر جوتوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ جراب گندی نہ ہو، تو اس لیے جوتے اتار کر ان کے اوپر کھڑا ہونا یا جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھنا، یہ دونوں چیزیں برابر ہیں، کیونکہ جگہ تو اسی طرح وہ ناپاک رہے گی۔ ہاں اگر جوتے پاک ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر بالفرض کسی نے بالکل نئے جوتے خریدے ہیں، اس نے وہاں سے اتارے اور ڈائریکٹ نماز جنازہ میں پہن کر اگر وہ کھڑا ہو گیا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عموماً جو جوتے ہوتے ہیں وہ ناپاک ہوتے ہیں یا غالب گمان ان کی ناپاکی کو ہوتا ہے۔ اس لیے نماز جنازہ کے لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جوتے اتار کر نماز جنازہ پڑھنا چاہیے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ نماز جنازہ کے اندر جب شریک ہوتے ہیں اور وضو نہیں ہوتی تو وہ وضو کرنے لگتے ہیں، جب وضو کرتے ہیں تو اتنے میں خیر سے جنازہ ہو جاتا ہے، پھر بعد میں کھڑے ہوتے ہیں اپنی آستینیں اور اپنا منہ شریف صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نماز جنازہ اور نماز عید اگر یہ فوت ہونے کا خطرہ ہو تو وہاں پر شرعاً تیمم کرنا جائز ہے، پانی کی موجودگی میں۔ پانی موجود بھی ہے، بالکل ساتھ بھی ہے، ٹونٹیوں پر بیٹھے ہو، لیکن دیکھتے ہو کہ امام نے اللہ اکبر کہہ دیا تو وضو چھوڑ دو، آپ تیمم کرو، تیمم کر کے نماز جنازہ کے اندر شامل ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ نماز جنازہ وہ ہے جس کی قضا نہیں ہوتی، عید وہ ہے جس کی قضا نہیں ہوتی۔ عید کی نماز میں بھی یہی مسئلہ ہے، مولوی ماشاءاللہ خیر سے 15 20 منٹ لیٹ کرتے ہیں، او جی لوگ وضو کر رہے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں کو جلدی آنا چاہیے، دوسری چیز یہ جو نہیں آئے اگر وہ رہ بھی جائیں تو آپ کو کون سا مسئلہ ہے، آپ تو وعدہ خلافی نہ کریں نا کم از کم۔ مولوی صاحب کو تو چاہیے کہ اپنی نماز جمعہ نماز عید وقت پر پڑھائے۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جو مولوی کہے کہ میں جمعہ 2 بجے پڑھاؤں گا اور وہ پڑھائے 2:30 بجے، ایسے مولوی کے پیچھے جمعہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یہ عوام کے ساتھ ایک وعدہ ہے کہ میرا جمعہ 2 بجے ہوگا، اور ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ حتیٰ کہ فقہا نے یہاں تک مسئلہ لکھا کہ آپ نے چھوٹے بچے کو کہا کہ آپ کھڑے ہو میں آپ کے لیے ٹافی لاتا ہوں، تو آپ کے لیے واپسی میں ٹافی لانا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے اس بچے کے ساتھ وعدہ کیا۔ اس بچے کے ساتھ جو ٹافی لانے کا، پاپڑ لانے کا، موٹو پتلو والے پاپڑ لانے کا وعدہ کیا تو وہ لانا ضروری ہے۔ جب چھوٹے بچے کے ساتھ اب وعدہ پورا کرنا ضروری ہے تو اتنے بڑے بڑے بزرگ بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں جن کے ساتھ مولوی صاحب وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جمعہ ہمارا کیا ہوگا جی 2 بجے، اور ہوتا ہے 2:30 بجے 2:15 بجے۔ جان بوجھ کر مولوی ایسا کرے تو بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ اگر گھڑی چھڑی خراب ہو پھر الگ مسئلہ ہے۔
تو اس طرح عید کے اندر بھی کرتے ہیں. عید کے اندر کیا ہے جی، وہ لوگ وضو کر رہے ہیں. بھئی لوگوں کو مسئلہ بتاؤ کہ جب وقت پورا ہو گیا ان کو تیمم کرو اور نماز عید میں شامل ہو جاؤ. تو جو آدمی نماز جنازہ میں شریک ہونے سے اسے خطرہ ہے کہ نماز جنازہ فوت ہو جائے گا، امام پہلے ہی سلام پھیر دے گا میری وضو کرنے تک، کیونکہ ہوتا تو مختصر صحیح ہے، غیر مقلدوں کا لمبا چوڑا ہوتا ہے. اسپیکر لگا کر سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور بھی پتہ نہیں کیا کچھ لمبا چوڑا پڑھتے ہیں، پورا سسٹم. 5,000 روپے ساؤنڈ والوں کو الگ دیتے ہیں. یہ بھی اللہ کا عذاب ہے نا ان پر. ہاں جنازہ کے لیے بھی کیا ہے 10-12 ہزار ساؤنڈ کا خطرہ بھی ہوتا ہے اور باقی بھی ہوتے ہیں خرچے مرچے سارے. تو نماز جنازہ بہرحال اس کے لیے اگر کوئی آدمی شامل نہ ہو سکے تو وہ کیا کرے، تیمم کر لے. ایک مسئلہ یہ ہے تیمم کرنے کا. تیسرا مسئلہ یہ ہے، پہلا مسئلہ جوتوں والا، دوسرا مسئلہ تیمم والا، اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر بعد میں آ کر شریک ہو تو وہ کیا کرے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب بعد میں شریک ہوا جتنی تکبیریں رہ گئی ہیں اتنی ہی وہ کہہ لے، کیونکہ جب امام کے ساتھ شامل ہوا اسے اتنا تو پتہ نہیں امام نے اس کے بعد کتنی تکبیریں کہی، 1 کہی یا 2 کہی یا 3 کہی. جب 3 کہی ہیں تو ٹوٹل 4 تکبیریں ایک ہی سے کہنی ہوگی. اگر 2 امام کے ساتھ اس نے کہی ہیں تو 2 رہ گئی. جب امام سلام پھیرے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ فوراً کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ بھی سلام پھیر دے گا. جتنی تکبیریں رہ جائیں گی. باقی دعا شعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہ ہو یہ دعا پڑھے اور اگلے قبرستان میں پہنچ جائیں. تو کیونکہ تکبیریں فرض ہیں تو یہ فرض کہے گا تکبیریں اللہ اکبر. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ جنازہ پڑھائیں تو نماز جنازہ کے اندر پہلا سلام یہ بلند آواز سے ہوتا ہے اور دوسرا سلام یہ پست آواز سے ہوتا ہے. یہ علماء کرام جنازہ پڑھانے والے مولویوں کو کم از کم چاہیے. پہلے جنازہ کے اندر کیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرا آہستہ ہونا چاہیے. اور اس لیے اختلاف ہوا فقہا کے درمیان، روایات میں اختلاف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سلام پھیرا یا 2 پھیرے. اب عرب میں جو لوگ ہیں جاتے ہیں کہتے ہیں جو ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، ایک طرف سلام پھیرتے ہیں زور سے جہرن بلند آواز سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو پیچھے صحابہ تھے انہوں نے یہ ایک تو سنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرا چونکہ آہستہ تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ بعض اوقات انہوں نے سنا بھی نہیں. جو قریب والے تھے انہوں نے دونوں سلام کو سنا. اس لیے ہم کہتے ہیں دونوں طرف کرے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلا سلام بلند آواز سے کرے، دوسرا سلام کیا ہے پست آواز سے کرے. اگلا مسئلہ ہے بھئی تیمم جو کرنا ہے تیمم کا طریقہ کیا ہے. کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم تیمم کا طریقہ سیکھیں گے کہ اگر کوئی آدمی نماز عید میں نماز جنازہ میں شامل ہوتا ہے لیکن فوت ہونے کا خطرہ، اب وہ کیا کرے گا تیمم کرے گا. لیکن تیمم کسے کہتے ہیں، کس طرح کرنا ہے تیمم، اس کا لغوی اصطلاحی معنی کیا ہے، تیمم کے فرض کیا ہے. یہ نہیں کہ تیمم کے لیے آپ کیا ہے ریت اٹھا کر منہ میں ڈال کر کلی کرو. ایک بندہ تھا اس کو ہم نے دیکھا وہ تیمم کر رہا تھا، تو میں اس کا نام نہیں لیتا، تھوڑا بہت مولوی بھی تھا، سادہ سا تھا بیچارہ، تھوڑا سا دماغ بھی اس طرح تھا میرے کی طرح. تو اس نے کیا کیا، مٹی اٹھائی منہ میں کلی کی، ناک میں مٹی ڈالی، سارا منہ پر یہ مٹی ڈال کر اس نے تیمم کی. کہتے میں تیمم کر بالکل بنو تھا یقالو بولو. تو تیمم کا طریقہ انشاءاللہ کل کے سبق میں سیکھیں گے.